یہ یاجوج اور ماجوج کا ذکر یہاں پر آیا اور اس کے بعد آئے گا سورۃ الانبیاء میں، اور وہاں پر ذکر ہے کہ تم قرب قیامت میں دیکھو گے پہاڑوں سے وہ کثیر تعداد میں پھسلتے ہوئے آ رہے ہوں گے۔ ظاہر ہے وہ اتنی زیادہ تعداد میں ہوں گے، بلکہ بخاری مسلم میں تو آتا ہے کہ ہر 1000 میں سے 999 جہنمی اور ایک جنتی، اور وہ 999 جو ہے وہ اکثریت یاجوج اور ماجوج کی ہوگی۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک دن گھبرا کر اٹھے اور آپ نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ ایک اتنا سا سوراخ ہو گیا ہے اس دیوار میں، کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ صبح سے شام تک وہ اس دیوار کو چاٹتے رہتے ہیں یہاں تک کہ بالکل وہ باریک ہو جاتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کل دوبارہ سے اسے چاٹیں گے اور توڑ دیں گے، لیکن وہ انشاءاللہ نہیں کہتے، تو اگلے دن وہ دیوار اتنی ہی ہو جاتی ہے۔ جس دن وہ یہ کہیں گے نا انشاءاللہ، تو پھر وہ دیوار توڑنے پر قادر ہو جائیں گے اور پھر پوری زمین پر پھیل جائیں گے۔ ذوالقرنین بادشاہ سے متعلق، جو اسپیسیفکلی یہودیوں کے لیے بہت ریسپیکٹیبل پرسنالٹی تھے، ہمارے جو پرانے مفسرین ہیں انہیں اس بادشاہ سے متعلق صحیح علم نہیں تھا، یعنی آج سے 150 سال پہلے تک، جب تک کہ ذوالقرنین بادشاہ کا مجسمہ دریافت نہیں ہوا تھا ایران سے، اس وقت تک کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ ذوالقرنین بادشاہ کون ہے۔ بعض پرانے لوگوں نے اسکندر اعظم کو ذوالقرنین ڈکلیئر کر دیا کیونکہ وہ بھی قبل از مسیح تھا، لیکن اس کا تو کوئی کردار موحدانہ ہے ہی نہیں تھا، وہ تو مشرک تھا۔ اس کے علاوہ بھی چند مختلف بادشاہوں کے حوالے سے لوگوں نے لکھا، لیکن کسی کو ڈیفینیٹلی نہیں پتا تھا۔ یہ جس ایرا میں ہم بیٹھے ہیں، ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں ذوالقرنین بادشاہ سے متعلق وہ انفارمیشن حاصل ہے جو پچھلے آلموسٹ 1250 سال تک کسی کو نہیں پتا تھی، جب تک کہ کھنڈرات نہیں ملے تھے ایران کے اندر اور ان میں سے مجسمہ ذوالقرنین کا نہیں نکلا تھا۔ وہ جب نکلا تو پھر پوری ہسٹری سامنے آ گئی، اور سب سے پہلے اس ماڈرن ایرا میں مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ تعالی نے اس ٹروتھ کو ریویل کیا، اور ان کی یہ ایفرٹ پوری دنیا میں مانی جاتی ہے۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالی نے اسے ایکسپٹ کیا، ڈاکٹر اسرار صاحب نے ایکسپٹ کیا، اور سب سے بڑھ کر اہل حدیث علماء جو بڑے ہارڈ لائنر ہیں مولانا ابوالکلام آزاد کے حوالے سے، چونکہ وہ بنو امیہ کے حوالے سے کافی سخت موقف رکھتے تھے اور انہوں نے اہل البیت کا مقدمہ بھی لڑا، لیکن یہ بات ماننے پر وہ بھی مجبور ہوئے۔ آج بھی سعودی عرب سے جو قرآن کی تفسیر تقسیم کی جاتی ہے، احسن البیان، وہ ایک پاکستانی اہل حدیث عالم صلاح الدین یوسف صاحب کی لکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے بھی اس کی تفسیر میں لکھا کہ یہ کریڈٹ ابوالکلام آزاد کو جاتا ہے کہ انہوں نے وہ بندہ ڈھونڈ لیا ہے ذوالقرنین اصل میں کون تھا، کیونکہ قرآن میں تو اس کا کریکٹر آیا ہے موحدانہ، اسکندر اعظم تو وہ ہو نہیں سکتا۔ جب وہ مجسمہ نکلا تو اس مجسمے میں ایک ٹوپی تھی جس کے اوپر 2 بڑے سینگ بنے ہوئے تھے، تو پھر ان کو پتا چلا کہ یہ پرشین امپائر کا جو بانی ہے، سائرس، کنگ سائرس، کیخورس عربی زبان میں، اور ذوالقرنین جو قرآن میں ذکر ہوا، یہ وہ بادشاہ ہے جس نے پرشین امپائر کی بنیاد رکھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے 1000 سال پہلے آلموسٹ۔ یہ الگ بات ہے کہ پھر اس کے بعد وہاں پر قبضہ ہو گیا، یعنی اسی لیگیسی کو آگے لے کے چلے آتش پرست لوگ۔ اس لیے جب نبی اسلام دنیا میں آئے تو اس وقت حکومت تھی آتش پرستوں کی، 2 ہی سپر پاورز تھی، رومن امپائر تھی جس پہ حکومت تھی کرسچنز کی، اور وہ بھی نبی اسلام کی پیدائش سے آلموسٹ سمجھ لیں 150 سال پہلے حکومت ہوئی تھی، ورنہ وہ بھی بت پرست تھے۔ 337 عیسوی میں کانسٹنٹائن بادشاہ تھا جس نے مرنے سے پہلے کرسچینٹی قبول کر لی، اور اس کے بیٹے کانسٹنٹائن 2 نے پھر قسطنطنیہ شہر بھی بنایا اور کرسچینٹی کو پوری رومن امپائر میں نافذ کر دیا، کیونکہ اس زمانے میں بادشاہ کا دین جو ہے وہ رعایا کا دین ہوتا تھا۔ اور پھر یہ ایک ٹسل شروع ہو گئی، ایک طرف خدا کے ماننے والے تھے یعنی رومن امپائر، اور دوسری طرف آگ کی پوجا کرنے والے پرشین امپائر۔ لیکن پرشین امپائر کا سٹارٹ جو ہے وہ ایک مسلم بادشاہ کے ذریعے ہوا تھا جس نے اپنے جوانی کے عرصے میں کسی وقت کے پیغمبر کی صحبت کی ہوئی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسے فتوحات دی۔ اس کی سلطنت مشرق سے لے کر مغرب تک پھیلی ہوئی تھی، اسی وجہ سے وہ اپنے سر پر ایسی ٹوپی پہنتے تھے جس پہ 2 سینگ مینڈے کے لگے ہوئے تھے، جو 2 امپائرز کا سمبل تھے کہ مشرق سے لے کر مغرب تک۔ مشرق میں بلوچستان تک ان کی حکومت تھی، اور مغرب میں میڈیٹرینین سی جسے آپ بحر روم کہتے ہیں، وہاں تک ان کی حکومت تھی، اور شمال میں ان کی حکومت کوکاف تک تھی۔ اتنی بڑی ان کی امپائر تھی، اور اس کے سمبل کے طور پر وہ 2 قرن والی ٹوپی پہنتے تھے۔ قرن کہتے ہیں سینگ کو، اسی کی وجہ سے ذوالقرنین 2 سینگوں والا، یہ ان کا ایک آنری نیم تھا۔ بیسیکلی یہ سائرس شاہ یا کیخورس بادشاہ ہیں
जिन्होंने पर्शियन एम्पायर की बुनियाद रखी नबी इस्लाम की दुनिया में तशरीफ आवरी से ऑलमोस्ट 1000 साल पहले। तो ये वो बादशाह है जिसकी वजह से यहूदियों को एक नफा मिला, और वो नफा कैसे मिला, इसीलिए उनके यहां इसकी बड़ी इज्जत थी कि जब पहला जवाल आया, जो सूरह बनी इसराइल के स्टार्ट में हमने डिस्कस किया था कि 2 उरूज और 2 जवाल बनी इसराइल पर आए। पहला जवाल जब आया तो नेबुकदनेस्सर नमरूद जो बादशाह था वो बेबीलोनिया में, यानी बाबल जो शहर था वहां इराक में 1,33,000 यहूदियों को गुलाम बनाकर ले गया था, और 1,33,000 यहूदियों को उसने यरूशलेम में एक दिन में शहीद कर दिया। जाहिर है उस वक्त तो मुसलमान ही थे, हम शहीद ही उनको कहेंगे, वो काफिर तो नहीं थे। 1,33,000 यहूदियों को कैद में रखा, और ऑलमोस्ट उनकी ये कैद 125 साल तक चली। इसी दौरान उनमें अंबिया भी पैदा होते रहे, लेकिन ये गुलामी का दौर था। और फिर सैयदना उज़ैर अलैहिस्सलाम, जिनको अल्लाह ताला ने 100 साल के लिए सुला दिया था, इसी दौरान उनकी दावत तौबा की बरकत से अल्लाह ताला ने उनकी फरियाद सुनी, और जुल्करनैन बादशाह ने, जो उस वक्त सिर्फ ईरान का हाकिम था, इराक पर हमला किया और नेबुकदनेस्सर को कत्ल कर दिया। और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, उसी नेबुकदनेस्सर ने यहूदियों को कैद में रखा हुआ था, जिस तरह की गुलामी बनी इसराइल काट रहे थे फिरौन के अंडर, उनसे काम लिए जाते थे। उसने उनको आजाद किया कि ठीक है, दोबारा बैतुल मक़दिस चले जाओ और अपना हैकले सुलेमानी दोबारा से तामीर करो। फिर उन्होंने दोबारा से हैकले सुलेमानी तामीर किया, और ये उनका फिर दूसरा उरूज शुरू हुआ, जिसका जवाल फिर नबी इस्लाम की पैदाइश से ऑलमोस्ट 500 साल पहले 70 ईस्वी में टाइटस ने, जो रोमन एम्परर था बुत परस्त, उसने यरूशलेम को तबाह किया और एक दीवार बाकी छोड़ी जो वेलिंग वॉल आज तक मौजूद है। और डायस्पोरा इनका शुरू हुआ इंतशार। 1917 में इनको बाल्फोर डिक्लेरेशन मिली वर्ल्ड वार 1 के बाद, और फिर वर्ल्ड वार 2 के बाद तो यूरोप ने अपने गुनाहों को धोने के लिए मुसलमानों पे इनको मुसल्लत कर दिया और फलस्तीन का इलाका दे दिया, और आज इसराइल की रियासत कायम हो चुकी है, वरना इन पे बड़ा मुश्किल वक्त तारीख में रहा है। तो ये जो जुल्करनैन बादशाह था, ये हीरो माना जाता था यहूदियों के यहाँ, कि इसकी वजह से उनका दूसरा उरूज शुरू हुआ, क्योंकि उसने इनको गुलामी से निजात दी। इसीलिए वो नबी इस्लाम से सवाल पूछ रहे थे कि जुल्करनैन बादशाह के बारे में आप हमें बताएं। ये तो वो पहलू था जो यहूदियों के लिए इंपॉर्टेंट था। मुसलमानों के एतबार से, चूंकि अक्सर आपको पता है जदीद जो मुहक्किकीन है वो तब आजमाई करते रहते हैं याजूज और माजूज के हवाले से, तो उनका जिक्र भी यहां पर आएगा। ये 2 कौमें थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, चौथा तो काफिर था, वो तो मारा गया। 3 जो मुसलमान थे, हाम, साम और याफित। हाम की औलाद जो है वो ये आपको अफ्रीकन जो नजर आते हैं। साम की औलाद ये जो वस्त एशिया के लोग हैं, अरब के लोग हैं, हम भी उसमें शामिल हैं, यानी जो इब्राहिमी है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी साम की औलाद से थे, नबी इस्लाम भी और यहूदी भी। इसीलिए सेमिटिक कहा जाता है। यहूदियों के खिलाफ कोई भी मुहिम चले कहते हैं ये एंटी सेमिटिक है, हालांकि सेमिटिक हम भी है, हम भी औलाद है मानने के एतबार से भी और वैसे भी। और याफिस जो है उनकी औलाद है ये चाइनीज और प्लस गोरे लोग और रशियंस। ये 3 बेटों से आगे नस्ल चली। याफिस जो है इसकी औलाद में 2 कबाइल है, याजूज और माजूज, गोग मगोग्स इनको इंग्लिश में कहा जाता है। और इनके वाले से मुख्तलिफ जो आजकल के जदीद मुफक्किरीन हैं उन्होंने कहा कि ये जो चाइनीज हैं ये वो कौमें हैं, क्योंकि ये भी उसी याफिस की औलाद में से है। और दूसरे ये गोरे भी, तो देखे याजूज माजूज खुल चुके हैं। पहले ब्रिटिश एम्पायर ने दुनिया पे हुकूमत की, अब चाइना जो है वो लीडिंग इकॉनमी बनने जा रहा है। इस किस्म की तावीलात करते हैं। ज़ाहिर है ये उनकी अपनी एक सोच है, मे बी इस तरीके से हो, लेकिन कुरान और सुन्नत में जो हमें बताया गया उसमें ये फिट इन बैठता नहीं है। क्योंकि सही मुस्लिम के अंदर जो तफसीलन हदीस मौजूद है याजूज माजूज के हवाले से, एक तो वो हदीस है मशहूर सही मुस्लिम की कि क़यामत की 10 निशानी है, उनमें से एक ईसा इब्न मरियम का दुनिया में आना है, और उसके बाद याजूज और माजूज 2 कौमों का खुलना है। और दूसरी जो मुस्लिम शरीफ की तफसीलन हदीस है जिसमें ईसा इब्न मरियम दज्जाल का कत्ल करेंगे, उसके बाद याजूज और माजूज खोल दिए जाएंगे और वो पूरी जमीन पर फैल जाएंगे और कोई जगह नहीं छोड़ेंगे, जहां से गुजरेंगे पानी पी जाएंगे, खेतियां बर्बाद कर देंगे, हत्ता के मुसलमानों को उनके फितने से बचाना मुश्किल होगा। ईसा इब्न मरियम को अल्लाह ताला वही के जरिए बताएंगे कि आप मुसलमानों को लेकर कोई तूर पर चले जाएं, वो वहां पर लेके चले जाएंगे, ये बाकी दुनिया में तबाही मचाएंगे। और फिर ईसा इब्न मरियम दुआ करेंगे, उस दुआ की बरकत से अल्लाह ताला उनकी गर्दनों में
کوئی کیڑے پیدا فرمائے گا, کوئی وائرس ہوگا, وہ مارے جائیں گے اور پھر ان کی لاشوں سے زمین بھر جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی پرندے آئیں گے جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے, اور ان کے جو تیر ہیں وہ 7 سال تک مسلمان ایندھن کے طور پر استعمال کریں گے. یہ صحیح مسلم میں پوری تفصیل حدیث موجود ہے. اس سے تو یہ لگتا ہے کہ یہ قوم جو ہے وہ دجال کے قتل کے بعد کھولی جائے گی. اس کی بھی تعویل جدید مفکرین کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں بالکل ایسا ہی ہونا ہے. پہلے یافس کی جو یہ اولاد ہے یورپین اور امریکن, ان کو مسلمان شکست دیں گے, دجال کو قتل کریں گے. چائنیز اس وقت تک نیوٹرل ہوں گے, اور پھر چائنیز جو ہیں وہ پوری دنیا میں پھیل جائیں گے, کیونکہ ان کی پالیسی ہے کہ وہ کسی سے جنگ نہیں لڑتے, لیکن اینڈ پہ یہ بھی نکلیں گے. اور دیکھیں چائنیز جو ہیں وہ کوئی چیز نہیں چھوڑتے, مگرمچھ ہے تو وہ کھا جاتے ہیں, مینڈک وہ کھا جاتے ہیں, سانپ وہ کھا جاتے ہیں. ان کے پاس بھی بڑے مضبوط دلائل موجود ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے, کیونکہ ان کا دعویٰ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی دیوار ہے فزیکلی تو وہ تو گر چکی ہے جس کے بارے میں کلیم کرتے ہیں, اور اگر کوئی غیبی دیوار موجود ہے تو اس کے بارے میں تو ہمیں پتہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں وہ دیوار فزیکلی گر چکی اور یہ قومیں دوبارہ سے چڑھائی کر چکی. ان کا موقف یہ ہے. ہم اس میں کوئی تباہ آزمائی نہیں کرتے. ویسے تو ہمیں تو دور دور تک فی الحال اس طرح کا کوئی فتنہ نظر نہیں آ رہا, اس لیے ہماری زندگی سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں رہا. جب یہ فتنہ آئے گا تو وہ لوگ دیکھ لیں گے. دجال کے اوپر اتنی لوگ ویڈیوز ریکارڈ کرواتے ہیں اور سورۃ الکہف کے اوپر اتنا ٹائم لگاتے ہیں, اور اس میں سے نکالتے کیا ہیں, اپنا لقمہ اس کے منہ میں ڈالتے ہیں. ہم نے تو واضح بتایا کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے, جو سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات حفظ کر لے گا دجال کے فتنے سے بچ جائے گا. اب نبی اسلام نے اس کو اس پہ بھی نہیں چھوڑا کہ حفظ سے مراد یہ ہے کہ اس کی کوئی تفسیر یاد ہو اور آپ نے جا کے علمی ڈسکشن کرنی ہے دجال سے. نہیں, وہ الگ سے صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ جب تم دجال کو اپنے سامنے پاؤ تو پہلی 10 آیات تلاوت کر دینا, تمہیں اللہ تعالیٰ اس فتنے سے بچا لے گا. تو اس لیے میں نے عرض کی تھی سورۃ الکہف کے سٹارٹ میں کہ روزانہ ان 10 آیات کی تلاوت کریں, آپ کو انشاءاللہ 10 دنوں میں یاد ہو جائیں گی, تو آپ اس فتنے سے بچ جائیں گے. باقی یہ جو لوگ تباہ آزمائی کرتے ہیں اور دجالی سسٹم کی بات کرتے ہیں وہ بھی الگ سے موجود ہے. دجال ایک پرسنالٹی کے طور پر بھی آنا ہے قرب قیامت میں. میں سٹارٹ میں اس کے اوپر تفصیلاً گفتگو کر چکا ہوں, آج تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. آج کا ٹاپک ذوالقرنین بادشاہ, یعنی 2 قرن والا, 2 سینگوں والا. ان کے سر پہ سینگ نکلے نہیں ہوئے تھے بلکہ وہ ٹوپی ایسی پہنتے تھے اور وہ علامت ہوتی تھی ان کی اتنی بڑی امپائر کی. ان کا ذکر خیر ہونے جا رہا ہے. انہوں نے یاجوج اور ماجوج کے خلاف ایک دیوار بنائی تھی. اگر وہ دیوار وہی ہے جو کہ آج کل ہمیں آثار قدیمہ کے لوگ بتاتے ہیں تو اس کے کچھ کھنڈرات موجود ہیں. آلموسٹ وہ 50 میل لمبی تھی اور 10 فٹ چوڑی دیوار تھی اور تقریباً 30 فٹ تک وہ اونچی دیوار تھی. 2 طرف کوکاف کے پہاڑ تھے اور درمیان میں ایک تنگ گھاٹی تھی جس سے یاجوج اور ماجوج حملہ آور ہوتے تھے. اس گھاٹی کو بند کر دیا گیا اور اب وہ قید ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی الاسلام ایک دن گھبرا کر اٹھے اور آپ نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ ایک اتنا سا سوراخ ہو گیا ہے اس دیوار میں. اور ایک اور کمزور روایت ہے جامع ترمذی میں, اس کو ملا کے ایک رزلٹ نکل سکتا ہے کہ نبی الاسلام نے کہا کہ صبح سے شام تک وہ اس دیوار کو چاٹتے رہتے ہیں یہاں تک کہ بالکل وہ باریک ہو جاتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کل دوبارہ سے اسے چاٹیں گے اور توڑ دیں گے, لیکن وہ انشاءاللہ نہیں کہتے, تو اگلے دن وہ دیوار اتنی ہی ہو جاتی ہے. یہ روایت اگرچہ کمزور ہے لیکن فٹ ان بیٹھتی ہے بخاری مسلم کی اس حدیث میں. جس دن وہ یہ کہیں گے نا انشاءاللہ, تو پھر وہ دیوار توڑنے پر قادر ہو جائیں گے اور پھر پوری زمین پر پھیل جائیں گے. سورۃ الانبیاء میں بھی یاجوج اور ماجوج کا ذکر آگے چل کر آئے گا. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم دیکھو گے کہ ہر پہاڑی سے وہ سلپ ہوتے ہوئے آ رہے ہوں گے, کثرت کی تعداد, اور وہ بھی قرب قیامت کا ذکر ہے. صحیح مسلم میں بھی قرب قیامت کا ذکر ہے, اور اس میں تفصیل بھی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کے دجال کو قتل کرنے کے بعد یاجوج اور ماجوج نے آنا ہے. لہٰذا جو لوگ یہ تعویل کر رہے ہیں نا کہ وہ پھیل چکے ہیں, تو اس اعتبار سے ان کی تعویل کمزور ہے. لیکن اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ کچھ پھیل چکے ہیں اور کچھ جو دوسری اولاد ہے وہ بعد میں آئے گی چائنیز کی شکل میں. واللہ عالم. میں نے آپ کو دونوں طرف کی رائے بتا دی ہے. اب اللہ کا نام لے کر ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 83 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ, اور تم سے سوال پوچھتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں, یعنی وہ ہستی جو سر پہ ایسی ٹوپی پہنتے تھے کہ جس پر 2 سینگ تھے. عن کی وجہ سے ذی القرنین ہو گیا, ویسے لفظ ہے ذوالقرنین 2 قرن والا, جس طرح ورڈ ہے ابو ہریرہ, لیکن جب ہم حدیث میں لیتے ہیں تو عن ابی ہریرہ تو یا بن جاتا ہے. سنن ابی داود عن ذی القرنین, تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل سأتلو علیکم منہ ذکرا, اے نبی تم فرماؤ ان قریب میں تم سے ان کا حال بیان کروں گا. انا, بے شک ہم نے,
مکننا لہو فی الارض، انہیں زمین میں تمکن دیا تھا، اقتدار بخشا تھا، وآتیناہ من کل شیء سببا، اور ان کو ہم نے تمام ساز و سامان دیے تھے، یعنی اس وقت جتنے بھی ریسورسز اویلیبل تھے ایک بادشاہ کے پاس ہونے چاہیے جو، وہ ان کو ہم نے دیے تھے۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو انہوں نے ایک مہم اڈاپٹ کی، وہ ایک سفر پر نکلے۔ اب یہ وہ چیز ہے جس کو وہ بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ سیڑھیوں کا ذکر ہے۔ اللہ کے بندو، پیچھے ذکر ہوا کہ ہم نے ان کو ساز و سامان دیا تھا، ان ریسورسز کے ساتھ انہوں نے ایک مہم اڈاپٹ کی، وہ کیا تھی؟ حَتَّى اِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ، یہاں تک کہ وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ پر جب پہنچے، میڈیٹرینین سی کے کنارے۔ اس وقت تک دنیا کو یہی پتا تھا، یہ تو آج سے تقریباً 400 سال پہلے کولمبس نے دریافت کیا نا امریکہ، ورنہ تو پہلے دنیا اتنی ہی تھی لوگوں کے علم میں، میڈیٹرینین سی آخری کونا ہوتا تھا۔ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِيَةٍ، وہاں انہوں نے سورج کو پایا ایک کیچڑ والے چشمے میں ڈوبتا ہوا، یعنی یہ ان کی آبزرویشن تھی، یہ نہیں کہ وہ چشمے میں ڈوب رہا تھا۔ یہ لٹریچر کی زبان میں بات ہوتی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں سن رائز اور سن سیٹ، اس میں سن رائز تو ہوتا ہی نہیں، سن سیٹ تو ہوتا ہی نہیں، لیکن امریکن اخبار میں بھی یہی لکھا ہوتا ہے۔ گوگل میں بھی آپ لکھے سن رائز سن سیٹ، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ گوگل کو سائنس کا نہیں پتا، لٹریچر کی زبان میں کامن آبزرویشن میں یہی ہوتا ہے۔ یہ اکثر ایتھیسٹ بھی اعتراض کرتے ہیں جی قرآن میں لکھا ہے کہ سورج جو ہے وہ کیچڑ میں غروب ہو جاتا ہے، بالکل ایسی بات نہیں لکھی ہوئی۔ اٹ سیمس لائک دیٹ، اس طرح نظر آیا گویا کہ جیسا کہ سمندر کے کنارے بھی آپ کو نظر آتا ہے۔ وجد عندها قوما، وہاں انہوں نے ایک قوم کو پایا، یعنی ذوالقرنین بادشاہ فتوحات کرتے ہوئے میڈیٹرینین سی کے کنارے تک پہنچ گئے، وہاں انہوں نے ایک قوم کو پایا، یعنی فتوحات کا سلسلہ وہاں تک پہنچا۔ قلنا، ہم نے ذوالقرنین سے کہا تھا، یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین۔ اب یہ نبی تو نہیں تھے، غیر نبی تھے۔ نبی علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے غیر نبی کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ الہام اور کشف وہی کر دیا کرتا تھا، یہ اسی کی ایک شکل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پر القاء کیا۔ اب یہ دروازہ قیامت تک کے لیے بند ہو چکا ہے، تو ہم نے ذوالقرنین سے کہا اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، کہ تم چاہو تو انہیں سزا دو اور چاہو تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ ہم نے اختیار دے دیا کہ یہ تمہاری رعایا ہے، عذاب ظاہر ہے ان کو ہی دینا ہے، اللہ کا ماننے والا عذاب انہی کو دے گا، سزا انہی کو دے گا جو اللہ کے احکامات کو توڑیں گے، اور اچھا سلوک ان کے ساتھ ہوگا جو شریعت کی پابندی کریں گے، اور اس کو کلیریفائی بھی کر دیا گیا۔ قال، تو ذوالقرنین نے کہا، اما من ظلم، کہ جو کوئی بھی ظلم کی روش اختیار کریں گے، فسق کریں گے، حقوق العباد پامال کریں گے، فسوف نعذبہ، تو عنقریب ہم انہیں سزا دیں گے، ثم يرد الى ربه، اس کے بعد لوٹا دیا جائے گا اسے اس کے رب کی طرف، فيعذبه عذابا نکرا، تو پھر وہ بڑا عذاب دے گا، یعنی دنیا میں اگر توبہ نہ کی تو پھر بڑا عذاب آئے گا، ورنہ دنیا میں اگر کسی نے سزا بھگت لی پھر آخرت کا عذاب اس کے لیے نہیں ہے۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ، اور جو کوئی ان میں سے ایمان لایا، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اچھے اعمال کیے، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، تو اس کے لیے پھر اچھا بدلہ ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ہم اسے حکم دیں گے ایسے احکام بجا لانے کا جو آسان ہوں گے، دنیا میں بھی شریعت کی آسانی اس کے لیے ہوگی، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی حکومت کا حصے دار بھی اسے بنا دے گا اور آخرت بھی اس کے لیے ہوگی۔ تو یہ پہلی جو ان کی مہم تھی وہ مکمل ہوئی، اب دوسری مہم کا ذکر آ رہا ہے۔ ثم اتبع سببا، اس کے بعد انہوں نے ایک اور راستے پر سفر اختیار کیا، پہلے وہ ایکسٹریم ویسٹ تک گئے تھے، اب ایکسٹریم ایسٹ تک، یہاں تک پہنچے وہ پاکستان کے بارڈر تک، خراسان تک۔ حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر پہنچے، وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، تو وہ جب اس جگہ پر پہنچے جہاں سے سورج نکل رہا تھا، تو انہوں نے وہاں ایسی قوم کو پایا کہ ان کے اور سورج کے درمیان کوئی ستر باقی نہیں تھا، کوئی پردہ نہیں تھا، یعنی ان کو آبزرو کیا، یعنی وہ ڈائریکٹلی اتنا نہیں، مطلب چادر کے پردے میں اندازہ ہو جائے۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ کلی فرمائی اور ناک میں پانی چڑھایا، پھر 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرہ مبارک کو دھویا۔ سیدہ عائشہ نے تو مختصر بات کی تھی وضو، یہاں ڈیٹیل چاہتے ہیں، پھر 3 دفعہ دونوں بازوؤں کو دھویا کونیوں سمیت،
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اچھا اس میں ایک بات سکپ ہوگی مجھ سے، کہ یہ ہاتھ پہ پانی اڈیلنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ زمین پر رگڑا، مٹی لگا کر اپنی شرمگاہ کو دھویا تاکہ وہاں پر جو منی وغیرہ لگی ہو وہ دھل جائے. آج کے دور میں آپ سمجھ لیں صابن ہو گیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ کلی کی، 3 دفعہ ناک میں پانی چڑھایا، کلی والا پانی ہی ناک میں، میں نے بتایا تھا، اسی پانی کو ناک میں اور اس طریقے سے صفائی. پھر 3 دفعہ چہرہ مبارک دھویا، 3 دفعہ دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھوئے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک سر پر 3 دفعہ پانی ڈال کر اس کو صحیح طریقے سے مل کر دھویا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل والی جگہ سے الگ ہوئے اور باہر نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک پاؤں بھی دھوئے. یہ اس صورت میں ہے کہ اگر کسی ٹوائلٹ کے اندر غسل کرتے ہوئے پانی زمین پر جمع ہو جاتا ہو، وہاں پر الگ سے پاؤں دھونا ضروری ہو جاتا ہے. ہمارے جو ٹوائلٹس بنے ہوئے ہوتے ہیں اس میں جب نہاتے ہیں ہم تو پانی ساتھ ساتھ بہتا چلا جاتا ہے ڈھلوان کی وجہ سے، اور نیچے جو ہے وہ ٹائلز بھی لگی ہوتی ہیں، اس میں الگ سے پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں ہے، اندر ہی دھل گئے تو دھل گئے. لیکن پرانے زمانے میں تو یہ چیزیں نہیں تھی، تو پاؤں گندے ہو جاتے تھے، ظاہر ہے زمین پہ کیچڑ بھی بن جاتا تھا، مٹی ہوتی تھی، تو وہ پاؤں الگ سے دھونے پڑتے تھے. یہ میں نے مسئلہ اس لیے ارادہ سے کلیئر کرا. لیکن آج بھی جو اس سنت پہ عمل کرے اس کے لیے ثواب ہی ثواب ہے انشاءاللہ. تیسری حدیث سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ اور مسند امام احمد میں ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی، جس نے بال کے برابر جگہ بھی دھونے سے چھوڑ دی غسل کے درمیان تو اس کی اس جگہ کو قیامت والے دن دوزخ کا عذاب دیا جائے گا. بولے آپ. پھر آپ فرماتے ہیں 3 دفعہ آپ نے فرمایا سیدنا علی نے، میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی، میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی، میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی، اور اپنے سر کے بال منڈوا دیے اس ڈر سے کہ کہیں میرے سر کے بال خشک نہ رہ جائیں. یعنی اتنی احتیاط. آج کل وہ مسئلہ نہیں، شاور میں پانی کی وجہ سے، بہتات کی وجہ سے خشک نہیں رہے گا، لیکن اس زمانے میں پانی کی بھی قلت ہوا. لیکن یہ سیدنا علی کی آپ احتیاط دیکھیں. ہم دین کے مسئلوں کو کتنا کیجول لیتے ہیں اور وہ کتنا اس کو کانشیس طریقے سے لیا کرتے تھے، کتنا اس کو سیریس لیا کرتے تھے. تو اس سے یہ بات بھی پتا چلی کہ یہ جو ہمارے تبلیغی جماعت کے بھائی ہیں، جن کو ہمارے وہ بریلوی بھائی کہہ دیتے ہیں، یہ خارجی ہیں، یہ سر منڈاتے ہیں. تو سر منڈانے سے خالی کوئی خارجی نہیں ہو جائے گا جب تک خارجیوں والے عقیدے نہ ہو. ہمیں ان سے جو اختلاف ہے وہ اپنی جگہ، کہ انہوں نے قرآن پاک کو چھوڑ کر ایک مولوی کی لکھی ہوئی کتاب کو اپنے نصاب کا حصہ بنا لیا ہے، وہ الگ. لیکن اس بنیاد پہ کسی کے سر منڈانے کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ خارجی ہو گیا سر منڈانے والا. سیدنا علی جو ہے جن کی وجہ سے خوارج پیدا ہوئے وہ سر منڈایا کرتے تھے. تو سر منڈانا جو ہے یہ صحابہ کرام سے ثابت ہے. لیکن بہتر یہی ہے کہ سر پہ بال رکھے جائیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک تھے، کبھی آدھے کانوں تک. اور یہ مسئلہ نمبر 32 جو ہے وہ کریٹیکل ترین گفتگو ہے 50 منٹ کی، مسلمان مردوں اور عورتوں کے بالوں کے احکام. اہل سنت پاک.com پہ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا. چوتھی حدیث صحیح مسلم میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ام المومنین کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے سر کے بال بہت زیادہ ہیں اور میں ان کو جو ہے وہ گوند کے رکھتی ہوں، تو میں جب غسل جنابت کیا کروں تو کیا اپنے سر کے سارے بال کھولا کروں غسل کرنے کے لیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تمہیں سر پر 3 دفعہ پانی ڈال لینا کافی ہے، بالوں کے کھولنے کی ضرورت نہیں. تو عورتوں کو غسل جنابت کے لیے سر کے بال کھولنے کی ضرورت نہیں. بلکہ اگلی حدیث صحیح مسلم میں بھی، یہ بھی صحیح مسلم کی، اس سے اگلی بھی صحیح مسلم میں سیدہ عائشہ کو کسی نے بتایا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما لوگوں کو، عورتوں کو یہ حکم دیتے ہیں کہ وہ اپنے بالوں کا جوڑا اور یہ پرانگا وغیرہ اور یہ گت وغیرہ کھول کے تو بال دھویا کریں. تو سیدہ عائشہ کو بڑا غصہ ہے، انہوں نے کہا ابن عمر ان کو یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ اپنے سر کے بال ہی منڈا لیں عورتیں؟ ان کو نہیں یہ بات پتا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ بات پوچھی تھی کیا میں اپنے سر کے بال کھول کر جو ہے وہ غسل کیا کروں، جنابت کا اتارا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غسل جنابت کے لیے عورتوں کو بال کھولنے کی ضرورت نہیں، 3 دفعہ پانی ڈال لینا کافی ہے. لیکن 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 ایک بات یاد رکھیں، یہ صرف جنابت کا غسل، اگر حیض کا غسل ہے یا نفاس کا اس کے لیے مسئلہ الگ ہے. وہ سیدہ عائشہ سے ہی روایت تماشا بنایا ہوا ہے اور اس پہ کورٹ میں کیسز چلتے ہیں باقاعدہ. ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں نے خود یہ کیسز، یعنی مجھے اس لیے پتا ہے کہ یہ کتنے اس کے اوپر فتوے اور 295 سی لگانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ شیعہ نے کئی روایت بیان کر دی تھی، سنیوں نے مقدمہ کر دیا، انہوں نے حضرت عائشہ کی توہین کر دی ہے. تو وہ پھر وہ شیعہ کا جو وکیل تھا وہ بخاری شریف لے کے گیا کہ یہ روایت بیان کر کے انہوں نے حضرت عائشہ کی توہین نہیں کی، انہوں نے کہا کہ بخاری میں توہین ہوئی ہے، تمہاری بخاری نے توہین کی ہے. تو ہمارے نزدیک تو وہ بھی توہین نہیں ہے. آپ اس کانٹیکسٹ کو سمجھیں. دین، آپ مجھے یہ بتائیے، آپ کا بچہ مسجد میں پیشاب کرے گا؟ 5-6 سال کا بچہ روک لے گا؟ نہیں کرے گا. لیکن بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیں کہ صحابی نے مسجد میں پیشاب کر دیا، صحابہ مارنے کے لیے اٹھے، آپ فرمائیں پیشاب تو اس نے کر دیا تھا، تسلی سے کرتا تو رہے.
نبی علیہ السلام کے پاس آپ نے فرمایا مسجد پاک جگہ ہے، یہاں پیشاب نہیں، بات ختم. اور وہ اتنا خوش ہوا، وہ بدو تھا، پینڈو نیو مسلم تھا، وہ کہنے لگا کہ آپ کے اخلاق کتنے اعلیٰ درجے. اور وہ صحابہ کرام سے گلا کر رہا تھا، تم مجھے مارنے آ رہے تھے اور نبی علیہ السلام نے مجھے بچایا. اگر وہ مارتے ہو سکتا ہے اسلام ہی چھوڑ جاتا. پینڈوؤں کا کو پتا کس ٹائم دماغ، قرآن پاک میں بھی آتا ہے نا کہ جو عرابی جو ہیں یہ بڑے سخت ہیں دین کی مخالفت میں، پینڈو لوگ. تو نبی علیہ السلام نے یہ سمجھا دیا. پھر آپ نے فرمایا ایک پانی کا ڈھول لاؤ، وہاں پہ بہایا، دیٹس آل، ختم معاملہ. اب ہم کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سب نیا نیا دین آ رہا تھا، لوگوں کو نہیں پتا تھا، لوگ لرن کر رہے تھے. اب تو دین ایوالو ہو چکا ہے. تو سیدہ عائشہ کو بھی اسی کانٹیکسٹ میں دیکھیں کہ انہوں نے لوگوں کو وہم نکالنے کے لیے ایسا کیا. گئیں ان کے سامنے غسل نہیں کیا، غسل کر کے واپس آئیں اور وہم نکالا کہ دیکھو کوئی ٹوٹی نہیں اندر لگی ہوئی. ٹوٹیاں کہاں ہوتی تھی؟ اسی بالٹی سے میں نہا کے آئی ہوں. اب تو یقین کرو کہ اتنے پانی سے غسل ہو جاتا ہے. یہ اما عائشہ نہ بھی کرتی تو ٹھیک ہوتا، ضرورت نہیں تھی یہ کرنے کی، لیکن وہ کیا ہے، اس کو اب بگاڑنے کی بھی ضرورت نہیں. آپ یہ اختلاف کر سکتے ہیں کہ ایسا نہ کرتی تو بہتر تھا، بالکل ہم بھی کہتے ہیں کہ اتنا زیادہ وہم نکالنے کی ضرورت کوئی نہیں تھی. لیکن آپ اس دور میں اگر چلے جائیں کہ جہاں عبداللہ بن عمر جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ عورت بال کھولے اور پھر آئلی زندگی نبی علیہ السلام کی ٹرانسفر کون کرے گی؟ سیدہ عائشہ ہی کریں گی نا. یہ اس امت کی امام ہے. اس امت پہ اما عائشہ کا احسان ہے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی گھر کی زندگی روایت کی. آپ حیران ہوں گے کہ اہل بیت کی شان میں بھی جتنی حدیثیں ہیں وہ اما عائشہ روایت کر رہی ہیں. چاہے پانچ تن پاک والی حدیث ہو وہ بھی اما عائشہ روایت کر رہی ہیں مسلم شریف میں، حدیث قصہ. ٹھیک ہے، تو سیدہ عائشہ نے ہر وہ بات جو نبی علیہ السلام کے گھر سے تعلق رکھتی تھی، حضرت ختیجہ سے جیلس ہوتی تھی اما عائشہ، لیکن ان کی شان میں ساری حدیثیں بھی انہوں نے بیان کی. منصف مزاج تھی اور وہ یہ مانتی تھی کہ بھئی ختیجہ جیسا کوئی نہیں ہے. پھر میرے وہ رکت اجازت نہیں دے گی میں وہ حدیثیں بیان کروں، میں اسی کو اسی پہ. ٹھیک ہو گیا جی. تو وہ غسل جنابت والا اتارے گی، حیض والا غسل اس کو الگ سے. البتہ حیض والی رات ہی اگر اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جاتا ہے تو ایک غسل ہی دونوں کے لیے کفایت کر جائے گا. پھر دو غسل نہیں کرنے ہوں گے. یہ بھی یاد رکھیے، جمعے کا دن ہو اور اس دن بائی چانس عید بھی آئی ہو اور بائی چانس آپ جنبی بھی ہوں تو آپ کو تین غسل نہیں کرنے ہوں گے، ایک غسل تینوں کے لیے کفایت کرے. اس طرح ایک عورت جنبی تھی اور اسی دن بائی چانس اس کے پیریڈز بھی ختم ہو گئے تو اب وہ صبح اٹھ کے جب ایک غسل کر لے گی نا تو غسل جنابت بھی ادا اور حیض والا غسل بھی ادا. مجھے لوگ تو کہتے ہیں علم دین آئے نا بندہ مشکل میں پھنس جاتا ہے. سر علم